أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من أما بعد. پیچھے تذکرہ چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مدینے میں ابتدائی دور میں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس میں جو مسلمان تھے جو کعبے کی محبت میں پلے بڑے تھے ان کا بڑا امتحان بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہ احساس تھا کہ یہ قبلہ عارضی ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تجدید کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کے معمار بھی تھے، اور ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ اسی قبلے کی طرف دوبارہ رخ کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور آپ کی یہ خواہش بھی تھی، اس لیے کبھی کبھی اس جذبے کی وجہ سے آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی، اور یہ تمنا کرتی تھی کہ کاش اس سلسلے میں وحی کے ذریعے سے کوئی حکم آ جائے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے قد نرى، بے شک ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجهك فی السماء، بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف مڑنا۔ تقلب کہتے ہیں مڑتے رہنا، بدلنا۔ اب چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کہیں اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو اس میں بہتری ہوگی۔ تو علماء نے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ کے رسول اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے، لیکن اپنی طرف سے دعا کے کلمات ادا نہیں کرتے تھے۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اللہ کے حکم کا احترام کرتے تھے، اپنے جذبے کی بنیاد پر بے شک نگاہیں اٹھا کر دیکھا کرتے تھے، دل میں جذبات تھے، لیکن زبان سے کبھی یہ دعا نہیں کرتے تھے کہ میں جو چاہوں یا میری جو خواہش ہے اس کے مطابق حکم آ جائے۔ دوسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ آدمی دعا کرے اور بے چینی میں دعا کرے تو آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دعا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم آپ کو ضرور موڑیں گے، قبلتاً، ایسے قبلے کی طرف، ترضاہا، جس کو آپ پسند کریں گے۔ واللہ یولی کے معنی چہرے کو موڑنا، یعنی ہم آپ کا رخ ضرور بضرور ایسے قبلے کی طرف کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور اکرام کو دنیا کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایسے قبلے کی طرف آپ کو رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے،
جس سے آپ کی منشا اور آپ کا جذبہ پورا ہو جائے گا۔ کوئی اللہ تعالیٰ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی خواہش کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قدر ہے، کتنا احترام ہے، وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا، آپ کی سنتوں کا کتنا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنا رخ موڑ دیجیے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف آپ اپنا رخ موڑ دیجیے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اب آپ کا قبلہ وہی ہوگا جہاں مسجد حرام ہے، یعنی کعبۃ اللہ، مسجد حرام اس کو گھرے ہوئے ہیں، تو اس لیے کہا کہ مسجد حرام کی طرف آپ اپنا رخ کیجیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، آپ جہاں بھی رہیں، حیث مانے جہاں بھی، حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، آپ جہاں بھی رہیں، فَوَلُّوا، آپ پھیر دیجیے، وجوہکم، اپنا رخ، شطرہ، اس کی طرف۔ یہ تمام اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا، پھر خاص کر کے تمام مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا۔ اس سے مسلمانوں کی بھی اہمیت اللہ کے نزدیک کیا ہے، ایمان والوں کی کیا اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، یہ بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جہاں کہیں رہیں، مشرق میں رہیں، مغرب میں رہیں، کعبۃ اللہ سے قریب رہیں، کعبۃ اللہ سے دور رہیں، سمندری سفر میں رہیں، فضائی سفر میں رہیں، جہاں بھی رہیں، نماز جب پڑھیں تو اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، یقیناً جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہی حکم برحق ہے، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے۔ یہ اہل کتاب کے دل کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ظاہر کی کہ بظاہر یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، یہ دیکھیے محمد اور اس کے ساتھی اتنے دنوں تک تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب کیا ہو گیا ہے کہ چند دنوں کے بعد اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح سے مخالفت تو کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے، یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ جو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہی حکم صحیح ہے۔ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے قبلے کے طور پر اس کو تعمیر کیا تھا، اور ان کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو نئے نبی آئیں گے وہ ابراہیم کے دین کی تجدید کریں گے اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور ابراہیم کے دین کی جو تجدید کرے گا وہ وہی بات بتائے گا جو ابراہیم کے یہاں، جو ابراہیم کے عمل میں تھی، جو ابراہیم جس چیز کی دعوت دیا کرتے تھے اسی پیغام کو وہ دیں گے۔ جب یہ نبی ابراہیم کی دعوت دے رہے ہیں، نبی برحق ہے، تو ان کی بات بھی برحق ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ، یقیناً ان کو معلوم ہے، یقیناً وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہی حکم برحق ہے، سچا ہے، اور ان کے پروردگار کی طرف سے بھی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اب اللہ تعالیٰ دھمکی والے انداز میں کہہ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، اور کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ جو آپ کی مخالفت میں پیش تھے، ان کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں اس سے غافل نہیں، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے، کس کے دل کی کیا کیفیت ہے، کس کا عمل کیا ہے، کس کی زبان پر کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ جب اللہ کو ساری چیزیں معلوم ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی لے گا، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دے گا۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کیا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا خیال رکھا۔ پھر دوسری بات جو بتائی کہ کعبۃ اللہ اب ہمیشہ کے لیے قبلہ ہے، جہاں کہیں بھی ہم رہیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تیسری چیز بھی یہ بھی بتا دی کہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اہل کتاب میں، ان کو بھی معلوم ہے کہ جو قبلے کی کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم آیا ہے یہی صحیح ہے۔ اور چوتھی بات جو بتا دی کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا